اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، آج ہم قرآن مجید کا حق ادا کرنے کے حوالے سے عربی گرامر کے چند قاعدے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے اسم بلحاظ عدد۔ یاد رکھیے، اسم بلحاظ عدد کے 3 جز ہوتے ہیں، ایک واحد، ایک تثنیہ اور ایک جمع۔ واحد 1، تثنیہ 2، جمع 3 یا 3 سے زیادہ۔ اردو میں جمع 2 سے شروع ہو جاتی ہے، کتاب، کتابیں، 2 کتابیں، اردو میں جمع 2 سے شروع ہوتی ہے۔ عربی میں 2 کے لیے ایک علیحدہ قاعدہ ہے جسے ہم تثنیہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تثنیہ سے مراد ڈوئل ہے انگریزی میں، جسے جوڑا کہتے ہیں۔ یہ اصطلاح عربی میں کیوں اللہ تعالیٰ نے یا عربی دانوں نے اس کو متعارف کروایا، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات جوڑا جوڑا بنائی ہے، اور اگر اللہ جوڑے کو حکم دے اور ہمارے پاس اس کو سمجھنے کے لیے کوئی قاعدہ نہ ہو تو ہم قرآن فہمی کیسے کر سکیں گے؟ لہذا عربی میں تثنیہ جوڑے کے لیے بولا جاتا ہے اور جمع 3 سے زیادہ شروع ہوتی ہے۔ جمع میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم نے دیکھا ایک ذاتی نام تھا اور ایک صفاتی نام ہوتا ہے۔ جب ہم ناموں کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ایک ذاتی نام ہوتا ہے اور ایک صفاتی۔ ذاتی نام کی مثال ہمارے پاس کتاب ہے، اور یہ اردو ہے۔ جب ہم اسے عربی بنائیں گے تو کتابن کریں گے، اور جب ہم صالحون دیکھیں گے صفاتی نام میں تو تنوین لگا کر یہ صفاتی نام ہو جائے گا۔ ظاہر بات ہے جب ہم اسم بلحاظ عدد کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو واحد تثنیہ جمع میں جمع کی پھر 2 اقسام ہو جاتی ہیں، ایک جمع مکسر کہلاتی ہے اور ایک جمع سالم کہلاتی ہے۔ جمع مکسر ایسی جمع جس کا واحد ٹوٹ جائے، نیا لفظ آ جائے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، ہم نے کتاب ذاتی نام دیکھا۔ ذاتی اس چیز کو کہتے ہیں کہ کوئی نام بولا جائے تو کوئی ڈھانچہ، شکل، تصویر ہمارے سامنے آ جائے تو وہ ذاتی نام ہوگا۔ تو جب ذاتی نام کی ہم جمع بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ جمع مکسر جس کا واحد ٹوٹ جائے، نیا لفظ آ جائے۔ مکسر سے مراد یہ ہوتی ہے ٹوٹ پھوٹ کر بننے والی جمع۔ تو دیکھیے، کتاب سے ہم جمع بنا رہے ہوتے ہیں، کتابن سے کتبن، کتابن سے کتبن، رسولن سے رسولن، مالن سے اموالن، ولدن سے اولادن، بے شمار جندن سے جنودن، جتنی میں نے ابھی آپ کے سامنے جمع بولی ہیں، قلبن سے قلوبن، یہ ساری جمع مکسر کہلاتی ہیں۔ ان کے چند اوزان قرآن مجید میں آتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جمع مکسر کا اعراب بھی وہی ہوتا ہے جو واحد کا اعراب ہوتا ہے۔ یہاں بات ہوئی ہے اعراب کی۔ اعراب کسے کہتے ہیں؟ اعراب کسی بھی لفظ کے آخری حرف پر جو حرکت آتی ہے اس کا اعراب کہلاتا ہے۔ اعراب سے ہم کسی بھی اسم کی حالتیں پہچانتے ہیں۔ حالتیں صرف 3 ہوتی ہیں، فاعلی حالت ہوتی ہے، مفعولی حالت ہوتی ہے اور اضافی حالت ہوتی ہے۔ صرف 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ فاعلی کا اعراب 2 پیشیں یا 1 پیشہ متعارف کراتے ہیں، اور مفعولی کا اعراب 2 زبریں یا 1 زبر متعارف کراتے ہیں، اور اضافی کا اعراب 2 زیریں یا 1 زیر متعارف کراتے ہیں۔ فاعلی کو عربی میں رفع
اور مفعولی کو عربی میں نصب اور اضافی کو عربی میں جر کہتے ہیں۔ یہ اسم کے اعراب سے ہم اس کی حالتیں پہچان رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے جہاں تک بات ہے جمع مکسر کی، تو جمع مکسر کا اعراب بھی وہی ہوتا ہے جو واحد کا اعراب ہوتا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں جمع سالم کی طرف آتے ہیں۔ جمع سالم میں ہمارے پاس اس کے ایک صفاتی نام سے آ رہا ہوتا ہے، صالحون سے صالحون واحد برقرار رہتا ہے، اور جمع سالم میں آ کر اس کا کچھ اضافہ ہو جاتا ہے، صالحون جمع بن گئی۔ اب دیکھتے ہیں کہ جمع سالم کو ہم مزید فردر پڑھنے کے لیے یا پورے قرآن مجید کے اسماء پڑھنے کے لیے تو ہم اس کے لیے کیا قاعدہ بناتے ہیں تاکہ مزید ہم اس کو آسان کر سکیں۔ یہاں پہلے ہم نے دیکھا تھا اعراب کسی بھی لفظ کے آخری حرف پر جو حرکت ہوتی ہے وہ اس کا اعراب کہلاتا ہے، یہ بالکل بات ٹھیک ہے۔ لیکن اس موقع پر آ کر جب ہم جمع سالم پڑھا رہے ہوتے ہیں تو یہاں آ کر اعراب دو قسم کا ہو جاتا ہے۔ یہ جو دو قسم کا اعراب ہم نے یہاں متعارف کرانا ہے، اس کے لیے ہمیں ایک گراف بنانے کی ضرورت پڑے گی، اور وہ گراف حالت کے اعتبار سے اور عدد کے اعتبار سے ورٹیکلی اور ہاریزنٹلی بنے گا۔ اب دیکھیے واحد 1 اور تثنیہ 2 اور جمع 3 یا 3 سے زیادہ۔ اب ہمارا ایک گراف بن گیا ہے۔ ہم نے اسے دیکھا کہ واحد تثنیہ جمع عدد کے اعتبار سے یہ ورٹیکلی بنا، عمودی جسے آپ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ہاریزنٹلی اعتبار سے ہم نے حالت کے اعتبار سے دیکھا تو یہ ہمارا عمودی اعتبار سے متوازی اعتبار سے یہ حالت کے اعتبار سے 3 آ گئی۔ اسی طرح ایک گراف بنتا ہے، اور دیکھیے اس گراف سے ہم نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ اعراب دو قسم کے کیسے بنتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں ایک صالحون یہاں لکھتے ہیں تو ہم نے ٹھیک جگہ پہ لکھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ فاعلی کے نیچے ہم نے فاعلی صالحون لکھا تو ہمارا ایک گراف بنا۔ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ واحد کے سامنے آیا اور فاعلی کے نیچے آیا، تو اس گراف سے ہم نے آپ کو 3 باتیں سکھانی ہیں۔ پہلی بات، کسی بھی اسم کی آواز کیا ہوگی، پھر اس کا نام کیا ہوگا، اور پھر اس کے معنی کیا ہوں گے۔ دیکھیے یہاں صالحون ایک آواز ہے، صالحون اس کی آواز ہے، اور اس کا نام اگر ہم گراف کے اعتبار سے دیکھیں تو ہم کہتے ہیں فاعلی واحد نکرہ۔ یہ اس گراف سے اس لفظ کا نام نکلا ہے، اور اگر اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو دیکھیے قرآن مجید کا اعجاز، فاعلی کو ہم نے نے سے پڑھا ہے، اور واحد کو ہم نے ایک سے پڑھا ہے، اور نکرہ کو ہم نے کسی سے پڑھا ہے، کسی ون، اینی ون۔ تو اب اس کو محاورے میں لے کے آئیں تو ہم کہیں کسی ایک نیک مرد نے، پورا یعنی ایک اعراب میں یہ 3 چیزیں ہمارے پاس اس کے نام کے حوالے سے اور اس کے معنی کے حوالے سے موجود ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں یہاں مفعولی کے اعتبار سے یہاں صالحن آئے گا۔ یاد رکھیے جہاں بھی 2 زبریں قرآن مجید میں آئیں گی اس کے ساتھ ایک الف کا اضافہ ضرور ہوگا۔ یہ مفعولی اسم کی نکرہ کی پہچان ہے، اور اضافی کے اعتبار سے صالحین۔ دیکھیے اب دیکھتے ہیں کہ یہاں جو تثنیہ کی آواز قرآن مجید نے بولی ہے وہ الطلاق مرتانی، ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو وہاں ہمیں سمجھ آئی کہ طلاق رجعی 2 بار ہے، تو وہاں آنی کی آواز آئی تھی، تو ہم نے یہاں دیکھا اس کا مطلب ہے کہ پہلے قرآن نازل ہوا اور بعد میں عربی گرامر بنی۔ تو اب ہمیں بات سمجھ آئی، یہاں دیکھتے ہیں کہ صالحانی تثنیہ فاعلی کی آواز آئی ہے، لیکن ہمارا پہلا قاعدہ ٹوٹ گیا ہے۔ ہمارا قاعدہ یہ تھا کہ فاعلی کا اعراب 2 پیشیں یا 1 پیش ہوگا، لیکن اس قاعدے کے مطابق اعراب جو ہے وہ زیر لے کر آ رہا تھا، لہٰذا یہاں آ کر اعراب بدل گیا۔ پہلا اعراب ہم نے دیکھا حرکت والا، جس کی آواز ہم نے ان پڑھی تھی، اور اب ہم دیکھتے ہیں حروف سے آواز آئی ہے، اور وہ ہے آنی۔ اعراب اب 2 قسم کے ہو گئے، ایک آواز والا حروف بن گیا اعراب، اور ایک حرکت والا۔
تو دو اعراب کی دو اقسام آ گئی۔ یہاں دیکھیے یہ حروف سے آواز آئی ہے، اگر ہم دیکھتے ہیں اس کی آواز کو تو یہاں دیکھیے صالحین، یہ بھی آپ قرآن مجید میں دیکھیے صالحین، یہ آواز مفعولی آواز ہے، مفعولی تثنیہ کی آواز ہے۔ قرآن مجید نے کہا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، وہ عینی کی آواز جو ہے وہ تثنیہ کی آواز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی اس دعا میں مسلمین کی لفظ آیا، لہذا تثنیہ کی آواز ہے۔ یہاں اب بھی دیکھیے ہمارا اعراب جو ہے مفعولی، یعنی بظاہر تو نہیں نظر آ رہا، لیکن یہاں تین حروف سے مل کر ایک آواز آئی ہے عینی، اور یہاں اضافی حالت بھی اس کی سیم ہوتی ہے۔ ان دو آوازوں کو ہم آگے جا کر جدا کریں گے، صالحین، اور پھر اس کی آواز دیکھیے جمع میں جب ہم گئے ہیں صالحون، اب یہاں بھی اعراب فاعلی کا دو پیشیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں زبر آ رہی ہے، لہذا اس کا اعراب بھی حروف سے کچھ آواز آ رہی ہے۔ تو دیکھیے یہاں اس کی آواز آ رہی ہے صالحین، یہاں بھی اس کی آواز آ رہی ہے صالحین۔ تو اب ہم نے دیکھا کہ آوازوں کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں ان، ان، یہ اب اعراب کی آوازیں آ رہی ہیں آنی، عینی، عینی، اونا، اینا، اینا۔ اب ہم یہاں آ کر طالب علم کو اس کی آوازیں سکھاتے ہیں ان، ان، آنی، عینی، عینی، اونا، اینا، اینا۔ آج کا ہمارا لیسن جو تھا اسم بلحاظ عدد وہ مکمل ہوا۔ جزاک اللہ خیر۔